والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اے نبی اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مؤمنین کی چند دیگر صفات۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور تم سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو مانی اور کسی کا انکار کریں، بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی بعثت، قیامت، جنت، دوزخ، حساب، میزان، سب کو مانتے ہیں۔ قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جن کی پہلے ایمان بالغیب وغیرہ کے ساتھ صفت بیان کی گئی تھی انہی کی دوبارہ یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ایماندار خواہ عرب مؤمن ہو خواہ اہل کتاب وغیرہ۔ مجاہد، ابو العالیہ، ربیع ابن انس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ دونوں ہیں تو ایک، مگر مراد اس سے صرف اہل کتاب ہی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں واو عطف کا ہوگا اور صفتوں کا عطف صفتوں پر ہوگا، جیسے سبح اسم ربک الاعلی، اس میں صفتوں کا عطف صفتوں پر ہے، اور شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ پہلی صفتیں تو ہیں عرب مؤمنوں کی، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک سے اہل کتاب کے مؤمنوں کی صفتیں مراد ہیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے نقل کیا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، اور اس کی شہادت میں یہ آیت لائے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَى آخر الآیہ، یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی نازل کردہ وحی پر جو اس سے پہلے تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو ان کی طرف اتاری گئی ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ الی آخر الآیہ، یعنی جنہیں اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لائے اور اسے اپنے رب کی طرف سے حق جانا، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ انہیں ان کے صبر کرنے اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے دوہرا اجر ملے گا۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائیں اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں، دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرق کی مناسبت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت کے شروع میں مؤمنوں اور کافروں کا بیان ہوا ہے، تو جس طرح کفار کی 2 قسمیں ہیں، کافر اور منافق، اسی طرح مؤمنوں کی بھی 2 قسمیں کی، عربی مؤمن اور کتابی مؤمن۔ میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ٹھیک ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات مؤمنوں کے اوصاف کے بارے میں ہیں، اور ان کے بعد کی 13 آیات منافقوں کے حق میں ہیں، عربی ہو یا عجمی، کتابی ہو یا غیر کتابی ہو، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک وصف دوسرے کو لازم اور شرط ہے، ایک بغیر دوسرے کے نہیں ہو سکتا۔ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ ہو، اور ساتھ ہی آخرت کا یقین کامل نہ ہو۔ جس طرح پہلی 3 چیزیں بغیر پچھلی 3 چیزوں کے غیر معتبر ہیں، اسی طرح پچھلی تینوں بغیر پہلی تینوں کے صحیح نہیں۔ اسی لیے ایمان والوں کو حکم الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الی آخر الآیہ، یعنی اے ایمان والو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور جو کتاب ان پر اتری ہے اس پر، اور جو کتابیں ان سے پہلے اتری ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ اور جگہ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَى آخر الآیہ، یعنی اہل کتاب سے جھگڑنے میں بہترین طریقہ اختیار کرو اور کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے،
ہمارے اور تمہارے معبود برحق ایک اللہ ہی ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے، اے اہل کتاب، جو ہم نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کو سچا کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اور جگہ فرمایا، اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے قائم نہ رکھو۔ ایک اور جگہ تمام ایمان والوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ الی آخر الآیہ، یعنی رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور تمام ایمان والے بھی ہر ایک ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ ہم رسولوں میں فرق اور جدائی نہیں کرتے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر اور سب کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب کے ایمانداروں میں ایک خاص خصوصیت ہے، کیونکہ ان کا ایمان اپنے ہاں کی کتابوں پر تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن کریم پر بھی تفصیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اس لیے ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور اس امت کے لوگ بھی سابقہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اجمالی طور پر ہوتا ہے، جیسے بخاری میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے اہل کتاب کوئی بیان کریں تو تم نہ اسے سچ کہو اور نہ جھوٹ، بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم تو جو کچھ ہم پر اترا اسے بھی مانتے ہیں اور جو کچھ تم پر اترا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعض مواقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان بنسبت اہل کتاب کے ایمان کے زیادہ پورا، زیادہ کمال والا، زیادہ راسخ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے ممکن ہے کہ انہیں اہل کتاب سے بھی زیادہ اجر ملے، گو وہ بسبب اپنے پیغمبر اور پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے دوہرا اجر پائے ہوئے ہوں، لیکن یہ لوگ بسبب کمال ایمان کے اجر میں ان سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہدایت پانے والے خوش نصیب کون ہیں؟ یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے، مثلا غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، رسول اللہ پر جو اترا ہے اس پر ایمان لانا، رسول اللہ سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو ماننا، دار آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے والے نیک عمل کرنا، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ملا ہے اور بیان و بصیرت حاصل ہوا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے، اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچ جانے سے کی ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور اور دلیل اور ثابت قدمی اور سچائی اور توفیق حق پر ہیں، اور یہی لوگ اپنے پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات و ثواب اور جنت کی ہمیشگی کو پانے کے مستحق ہیں اور عذابوں سے دور ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے اولئک کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے جن کی صفت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، جیسے پہلے گزر چکا ہے۔ اس اعتبار سے والذین یؤمنون بما انزل الیک پہلے کی آیت سے جدا ہوگا اور مبتدا بن کر مرفوع ہوگا، اور اس کی خبر اولئک ھم المفلحون ہوگی۔ لیکن پسندیدہ قول یہی ہے کہ اس کا اشارہ پہلے کے سب اوصاف والوں کی طرف ہے، اہل کتاب ہوں یا عرب ہوں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ یؤمنون بالغیب سے مراد عرب ایماندار ہیں، اور اس کے بعد کے جملے سے مراد اہل کتاب ایماندار ہیں۔ پھر دونوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ یہ لوگ ہدایت اور فلاح والے ہیں، اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیات عام ہیں اور یہ اشارہ بھی عام ہے۔ واللہ اعلم۔ مجاہد، ابو العالیہ، ربیع ابن انس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہم سے یہی مروی ہے۔